والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بات کروں اللہم صلی علی اللهم سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی روزہ کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے، کافی نشستیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اب کچھ نشستیں جو ہے وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نشست ہم نے اس کی اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پر، یوٹیوب چینل پر، اور وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا اس کو بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اور روزے میں کون سی صورت کے اندر کفارے لازم ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اور کفارہ روزے کا کیا ہے اور کب ادا کیا جائے گا وہ بھی ہم نے چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے۔ تو یہ بھی آپ جا کر جو ہے وہ سماعت کر لیجئے گا، کیونکہ ہمارے پچھلے سال کی جو ہے وہ نشستیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے جو ہے وہ اسی کو جو ہے آگے چلا دیا ہے۔ تو چونکہ اب ہم انشاءاللہ مزید نئی باتیں جو سنتے ہیں، اب جو بیان کیا جائے گا روزے کے بارے میں جو غلط فہمیاں عوام کے درمیان، وہ انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب نے بڑا بہترین جو ہے وہ 19 جو ہے وہ غلط فہمیاں یہ لکھی ہے، ہم انشاءاللہ اس میں سے جو سماعت کرتے ہیں۔ عوام کی عوامی اعتبار سے یہ غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم اس کا درست مسئلہ جو سماعت کر لیتے ہیں کہ اگر خود بخود الٹی آئے روزے میں، تو وہ کتنی الٹی آ جائے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کون سی صورت میں ٹوٹتا ہے؟ روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر جو کی، جان بوجھ کر کے سے مراد یہ ہے کہ انگلی وغیرہ منہ میں ڈال دی، صحیح ہے، تو اس سے جو اس کو ہوئی، تو منہ اگر جان بوجھ کر قصدن جو وہ کسی نے کی، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر وہ منہ پر ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے۔ منہ پر سے مراد کیا ہے؟ منہ پر سے مراد یہ ہے کہ جس کو انسان روک نہ پائے، جس کو روک نہ پائے اس کو ہم منہ پر کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے جو وہ قصدن یعنی جان بوجھ کر کی اور وہ منہ پر ہوئی تو پھر ایسے صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مطلقاً جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک خود بخود آنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ کتنی ہاں البتہ یہ کہ اگر اس نے قصدن ایسا کیا ہے تو پھر اگر وہ منہ پر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ حالت روزہ میں اطعام ہو جائے تو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اطعام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ عوامی غلط فہمی ہے، روزے کا اس چیز سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تیسری غلط فہمی ہے وہ عروج پر ہے، یعنی تقریباً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نکلنے سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار تھوکتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس کا درست جو مسئلہ ہے وہ ہم سماعت کر لیتے ہیں کہ تھوک بلغم جب تک منہ کے اندر ہے اس وقت تک جو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ میں آپ نے اندر نکل لیا تو بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزہ کب ٹوٹے گا؟ روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب آپ نے بلغم یا منہ وغیرہ ہاتھ پر نکالا اور اس کو دوبارہ نکل لیا، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ منہ کے اندر بلغم آ گیا، کسی نے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لعاب ہے، لعاب، اب لعاب منہ کے اندر کوئی کس طرح ختم کرے گا؟ اگر کوئی لعاب منہ سے لعاب ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ نہ کرے کسی کی ختم ہو گئی، وہ گفتگو ہی نہیں کر پائے گا۔ مطلب یہ کہ بار بار اس کو ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا منہ جو ہے وہ پورا گندا ہوتا ہے لعاب سے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی ختم ہو گئی تو بڑے مسائل ہوں گے۔ ہمارے ایک استاد صاحب ہے، وہ لمبا جو ہے وہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتے، زیادہ دیر تک جو بات نہیں کر سکتے، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کا لعاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا لعاب ختم ہو جائے، ورنہ یہ کہ گفتگو کرنے کے اندر جو کافی پریشانی ہو۔ تیسری غلط فہمی کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے اور منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے بال کاٹنے سے کہتے ہیں روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا جو وہ نہیں ہے۔ تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے اور منہ زیر ناف بال کاٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ جو بالکل درست ہے۔
اس میں جو وہ روزے کی حالت میں یہ عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب تیسرا جو پانچویں غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں اگر سحری کے اندر آنکھ نہ کھلے تو کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ آپ پہلے بھی بیان کر چکے، دوبارہ ہم بیان کر دیتے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر سحری نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے عوامی طور پر۔ روزے کے لیے سحری کرنا یہ سنت ہے، اگر کسی نے سحری نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے ہم نے یہ کیا، یہ بیان کیا تھا کہ مغرب کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے یا تو اس نے وہ اس وقت سے نیت کر لے روزہ رکھنے کی، اگر اس نے نہیں کی اور سحری میں بھی آنکھ نہیں کھلی تو سحل کبریٰ یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے اگر نیت کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ نیت کے دوران اس نے کھایا پیا نہ ہو، نیت کے دوران اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں زوال سے پہلے پہلے اگر نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا، اگرچہ اس نے سحری نہ کی ہو ایسی صورت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے تقریباً 6 غلط فہمیاں جو لوگوں کے درمیان ہے ان کو سماعت کیا، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں خوب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔